الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد۔ حاضرین جمعہ، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے دین اور شریعت کی بنیاد قرآن اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین اور اس کے جمع کرنے کا جو طریقہ کار صحابہ اکرام نے اختیار کیا اور اس کی ضرورت سمجھی، اس سلسلے میں تھوڑا سا جائزہ اور تجزیہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ قرآن کریم یہ تو اللہ کی کتاب، اور بغیر کسی لاگ و لپیٹ کے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اپنے لیے اپنے سر لیا ہے، اپنے پاس لیا ہے۔ اسی میں حدیث بھی آ گئی، اسی میں شریعت بھی آ گئی، اسی میں اسوہ رسول بھی آ گیا، اسی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہہ کر اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کرے گا، یہی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے معنوں کی حفاظت کرے گا، قرآن کے مفہوم کی حفاظت کرے گا، قرآن کے ترجمے کی حفاظت کرے گا، قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی افہام و تفہیم کی حفاظت کرے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن کو سمجھنے کا جو اعلیٰ ذریعہ ہے حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرے گا۔ حدیث میں اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت ہوگی، افعال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حفاظت ہوگی، تقریرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حفاظت ہوگی، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا اس کی بھی حفاظت ہوگی، اور جس کے بارے میں کچھ کر کے دکھایا اس عمل کی بھی حفاظت ہوگی۔ اور یہ دونوں چیزوں سے ہٹ کر اگر کسی تیسرے نے کوئی عمل کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر خاموشی اختیار کی، سکوت اختیار کی، یعنی اپنی رضامندی کا اس کو پرواہ نہ دیا، تو اس سکوت کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ اس کی حفاظت کرنے والا، دین کی حفاظت کرنے والا، دین کا بنیادی اور سب سے اعلیٰ ذریعہ قرآن کریم ہے، اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک ہے۔ یہ دونوں چیزوں کی حفاظت اسی وقت مکمل اور اسی وقت مستند ہو سکتی ہے جبکہ جس پر قرآن نازل کیا گیا اور جس کے ذریعے سے احادیث کا القاء ہوا اور احادیث کے جاری ہوئے اور احادیث کو بیان کیا گیا، جس کے ذریعے سے امت کو ایمان میں داخل کیا گیا اور امت کے ایمانوں کی جس نے کوشش کی تھی اس کی حفاظت کی جائے، اس کی زندگی کی حفاظت کی جائے، اس کے مقام اور مرتبے کی حفاظت کی جائے، اس کے اقوال کی حفاظت کی جائے، اس کے افعال کی حفاظت کی جائے، اس کے اعمال کی حفاظت کی جائے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے اندر اس وقت لاکھوں پیشوا ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے اب تک اور قیامت تک لاکھوں پیشوا آئیں گے، اور ہر قوم کا ایک ایک پیشوا آئے گا، ایک ایک جماعت کا ایک ایک پیشوا، ایک ایک رہبر آئے گا، ایک ایک مملکت کا ایک ایک سربراہ آئے گا، لیکن کوئی ایسا سربراہ آپ نہیں دکھا سکتے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کیا گیا ہو، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ریکارڈ کیا گیا ہو، جس کی زندگی کے ایک ایک ادا کو، جس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا گیا ہو، اور جس کی ساری زندگی قلم بند کر لی گئی ہو، جس کی پیدائش سے لے کر جس کے اعلیٰ مقام تک اور جس کی وفات تک کا ایک ایک لمحہ جس کا ریکارڈ کیا گیا ہو۔ اتنے پیغمبر آئے، ان کا ریکارڈ اتنا موجود نہیں ہے، اتنے پیشوا آئے، ان کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، اولیاء کرام آئے، ان کا ریکارڈ اتنا مستند اور اتنا مکمل نہیں ہے جتنا میرا حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ نے محفوظ فرمایا، کیونکہ اللہ نے فرمایا
کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ارے قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن الفاظ کا قرآن ہے، یہ لفظ کا قرآن ہے، لیکن میرا حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلتا پھرتا قرآن تھا۔ اللہ نے صرف الفاظ کے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، بلکہ میرے حبیب کی زندگی کا ایک ایک لمحے کی حفاظت کی ہے۔ احد کے میدان میں جب آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، لیکن آپ کے منہ سے خون کی بوندیں گری، اللہ نے پھر بھی آپ کی حفاظت فرمائی۔ دنیا یہ کہتی ہے ایک ایسا نبی ہے جس کا دندان مبارک شہید ہوا، جس کو ایک گڑھے میں ڈھکیل دیا گیا، اور پھر جس کو صحابہ نے اطراف سے تیروں کو روکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت حفاظت کی تھی۔ امت کو بتانا یہ تھا کہ میں جس کی حفاظت کرتا ہوں اس کے اوپر میں آزمائش بھی ڈالتا ہوں اور اس کو امتحان سے گزارتا بھی ہوں۔ حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورے طور سے محفوظ فرما دے۔ میرے حبیب نے بھوک اور پیاس کو بھی برداشت کیا ہے، میرے حبیب نے تکالیف کو بھی برداشت کیا ہے، میرے حبیب کا دندان مبارک بھی شہید ہوا ہے۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی آ رہے ہیں، سپہ سالار کی حیثیت سے وہ میدان جنگ میں بھی موجود ہیں، اور پھر وہ تیروں کا سامنا بھی کر رہے ہیں، نیزوں کو بھی روک رہے ہیں، اور اپنے صحابہ اکرام کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ ارما یا سعد، ارما یا سعد، فدا کا ابی و امی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فدا کا ابی و امی زندگی میں 2 مرتبہ نکلا۔ آپ نے اس کے معنی یہ ہے فدا کا ابی و امی، یعنی میرے ماں باپ تجھ پر قربان، اے سعد، ارما یا سعد، اس کے اوپر تیروں کی بوچھار کرو، کفار کے اوپر تیر اور نیزے برساؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے یہ فرمایا کہ میں تم سے خوش ہو سکتا ہوں، میں تم سے بہت زیادہ خوش ہوں اور بہت زیادہ مسرور ہوں، تم جس دلیری کے ساتھ دشمنوں کا مقابلہ کر رہے ہو مجھے خوشی ہو رہی ہے۔ ارما یا سعد، ارما یا سعد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ دعاؤں میں بیٹھتے اور مسجد کے اندر بیٹھ جاتے اور میدان جنگ میں نہ نکلتے، کیونکہ اللہ نے کہا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، میرے حبیب کا ایک پسینہ اگر گرتا ہے تو وہ پسینہ جب زمین پر گرتا ہے تو زمین لرز جاتی ہے۔ کہ میرا حبیب جو اللہ کو پسندیدہ ہے اس کے جسم کا ایک پسینہ میرے اوپر گرا ہے، اس کو سنبھالنے کے لیے وہ بےتاب ہو جاتی ہے۔ تو پوچھئے احد کی اس پہاڑی کو، پوچھئے اس درے کو، پوچھئے جہاں پر میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے خون نکلتا ہے اور وہ خون کے قطرے بہتے ہیں۔ قسم خدا کی احد میں اور اس درے نے یہ کہا ہوگا کہ اے اللہ ہم پر تیرے حبیب کا خون بہا ہے اور خون گرا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی خون آخرت میں یہ گواہی نہ دے دے کہ میرے اوپر حبیب کو تکلیف ہوئی تھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس احد کو فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا ہمیں احد سے محبت ہے اور احد ہم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اطمینان دلایا کہ اے احد تو یہ نہ سمجھ کہ تیرے اوپر میں ٹھہرا ہوا تھا، تیرے ایک ذرے میں ٹھہرا ہوا تھا اور وہاں پر مجھ پر حملہ ہوا، کفار نے مجھ پر حملہ کیا، میرا خون بہہ کر نکلا۔ تو اس بات پر پشیمان نہ ہونا، اس بات پر تو فکر مند نہ ہونا اور اس بات پر تو خوف میں مبتلا نہ ہونا کہ قیامت میں تیرا کیا حشر ہوگا۔ اے احد وہ ایک امتحان تھا، وہ امتحان دینا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اور آپ کا منصب تھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مشن کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنے پیغام کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنی تبلیغ کو کامیاب کرنے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے مذہب کو بچانے کے لیے، اپنے احکام کو بچانے کے لیے، اپنی شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی بھی لڑائی لڑی اور اپنے دندان مبارک کو بھی شہید کیا۔ احد سے کہا اے احد تو گھبرانا نہیں، کیونکہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور تم مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس وقت دنیا کی زندگی جو جا رہی ہے ہر ایک کا ایک امتحان ہوتا ہے۔ میں ان نوجوانوں سے کہتا ہوں جن کے دل کے کونے میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ہم حق پر ہیں، حق پر چل رہے ہیں، صحیح عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہر 2 سال کے بعد چند شرپسند اور بد دین و بد عقیدہ آ کر ہمارے اوپر حملہ کرتے ہیں اور پھر ہمیں الجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، یہ حملہ انسانوں کا نہیں
بلکہ یہ حملہ شیطانی قوتوں کا ہوتا ہے جو ہمارے ایمان کا امتحان لینے کے لیے ہوتا ہے۔ ہم میں سے کون مضبوط ہے یہ جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ امتحان لاتے ہیں، یہ آزمائش لاتے ہیں۔ ہمارا چھوڑیے ہماری بساط کیا اور ہماری اوقات کیا ہے اور ہمارا وجود کیا ہے، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، کیسے نہیں آزمایا۔ احد کے میدان کو آپ نے ابھی سنا، بدر کے میدان کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات بیٹھ کر اللہ کے حضور یہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میرے ساتھ 313 کی جماعت ہے، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس گھوڑا نہیں ہے، کسی کے پاس ذرہ ہے اور کسی کے پاس ڈھال نہیں ہے، کسی کے پاس تیر ہے اور کمان نہیں ہے، کسی کے پاس کمان ہے لیکن تیر نہیں ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس کامل عقیدہ اور پکا ایمان ہے۔ یہ 313 کی جماعت یہ ایماندار جماعت ہے۔ اگر یہ جماعت ختم ہو گئی تو اے اللہ قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ساری رات آپ نے بیٹھ کر دعا کی تھی، یہ وہ بات نہیں ہے کہ ریموٹ کنٹرول ہاتھ میں ہے اور بٹن دباتے چلے جائیں، کہیں بھی بیٹھ جائیں، گجرات میں بیٹھ جائیں، راجستھان میں بیٹھ جائیں، حیدرآباد میں بیٹھ جائیں، وہاں پر انگلیوں پر بٹن چلائیں اور کہیں پر بم بلاسٹ کر دیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے ساتھ، سعد کے ساتھ اور ابن زبیر کے ساتھ آپ نے خود بھی میدان جنگ میں آپ نے شرکت کی ہے۔ ان کے شانہ بشانہ ہو کر ان کے ہاتھوں میں تلوار دی، ان کے ہاتھوں میں نیزے دیے، ان کے ہاتھوں میں کمان دی اور خود ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ کے دربار میں پہنچ گئے اور کہا یہ 313 اگر ختم ہو جائے تو اے اللہ تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو ان 313 کی حفاظت فرمانا۔ وہی 313 ہے جن کی حفاظت ہونے کی وجہ سے ہم اور آپ اس وقت دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسلام پر ہیں۔ اگر وہ 313 ختم ہو جاتے تو دنیا سے حق مل جاتا، 313 ختم ہو جاتے تو دنیا سے عقیدہ مل جاتا، 313 ختم ہو جاتے تو دنیا میں شریعت نہ ہوتی، کیونکہ میرے حبیب کو یہ اندازہ تھا، کسی اور کو نہیں، کسی اور کے پیشوا کو نہیں، کسی پیر و مرشد کو نہیں، کسی عام ولی کو نہیں، بلکہ کس کو احساس تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ احساس تھا اگر یہ 313 ختم ہو جائے تو اے اللہ قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا، سچا عقیدہ والا کوئی نہیں رہے گا، سچا مومن کوئی نہیں بچے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان 313 کی حفاظت فرمائی۔ یہ امتحان ہے اور امتحان جو ہوتا ہے وہ اصل نہیں ہوتا۔ 10th کا امتحان دیتے ہیں، انجینئرنگ لاسٹ ایئر کا، لاسٹ سیمسٹر کا ہم امتحان دیتے ہیں، کیا وہی امتحان آخری امتحان ہے آپ کا؟ کیا اسی پر آپ کی زندگی کا دار و مدار ہے؟ کیا وہ امتحان اگر آپ دے لیں گے تو آپ کے پاس جو سوٹ کیس پیسے آپ کے پاس آئیں گے؟ نہیں، بلکہ آپ کا امتحان یہ لیا جا رہا ہے کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو انجینئر کہنے جا رہا ہے، اس کا آخری سیمسٹر ہے، اس کا آخری امتحان ہے۔ اب یہ امتحان میں اگر یہ کامیاب ہو جائے تو اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ باہر نکل کر دنیا کے اندر اپنی انجینئرنگ سے دنیا کو فائدہ پہنچائے گا۔ یہ جو امتحان تھا ہمارا کہ ہم سچے عقیدے پر ہیں یا نہیں ہیں، سچے ایمان پر ہیں یا نہیں ہیں، ہمارا امتحان اگر ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ خود آگے بڑھ کر ہماری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا سالک عبادی انی فانی قریب، اگر میرا بندہ سچے راستے پر رہ کر صدق کے دل سے خلوص کے ساتھ اگر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ ہمارا وہ امتحان تھا جو ہم نے 15-20 دن پہلے دیا تھا، اب اس کے بعد ہماری زندگی ہے۔ آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان، دنیا کی کتنی ہی بڑی دولت آپ کے قدموں میں لا کر دی جائے لیکن آپ اپنے ایمان کو مت چھوڑیے، اپنے عقیدے کو مت چھوڑیے، کیونکہ عقیدہ وہ موتی ہے اگر یہ ایک بار کھو جاتا ہے تو سارے سمندر میں آپ تلاش کر لیں لیکن آپ کو وہ عقیدہ ملنے والا نہیں ہے۔ دنیا کی دولتیں مل جاتی ہیں، دنیا کی شہرتیں مل جاتی ہیں، دنیا کے مرتبے مل جاتے ہیں، دنیا کے ممبر و محراب مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دے سکتا ہے، ہر چیز ہم اپنے محنت سے پا لیتے ہیں، اپنے کوشش سے ہم پا لے سکتے ہیں۔ ہمارا مقام، ہمارا مرتبہ، ہمارا رتبہ، ہماری شہرت، ہماری عزت، ہماری حکومت، ہمارا اقتدار، ہمارا پیسہ، ہماری دولت
دولت، ہماری اولاد، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہمارا خاندان، ہمارا گھر، ہمارا قبیلہ، ہمارا محلہ، ہمارا گاؤں، ہمارے لوگ، ہمارا شہر، ہر چیز ہمیں دوبارہ مل سکتا ہے، لیکن اگر عقیدہ آپ کا کھو جائے تو پھر آپ کا عقیدہ دوبارہ آپ کو ملے گا نہیں۔ یہ دنیا کے اندر آدمی ایک ہچکی لیتا ہے اور ختم ہو کر اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ صرف ایک ہچکی کی بات ہے، ایک سانس کی بات ہے، ایک سانس میں آدمی اس دنیا سے وہاں چلا جاتا ہے، اس بڑے عالی شان گھر سے قبر میں پہنچ جاتا ہے، لیکن وہ عقیدہ ہی ہوتا ہے جو اس کو پل صراط پر کام آتا ہے۔ آپ ایک گاڑی، ایک اسپلینڈر کے لیے کیا آپ اپنا عقیدہ چھوڑتے ہیں؟ ایک ہیرو ہونڈا کے لیے آپ اپنا عقیدہ چھوڑیں گے؟ ایک ذرا سی گالیاں کے لیے، ذرا سی لوگوں کی بکواس کے لیے آپ عقیدہ چھوڑیں گے؟ میرا کچھ نہیں بگڑنے والا ہے، کیونکہ میں نے اپنے آپ کو اس قوم کے لیے، اس دین کے لیے میں نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے، اور اللہ سے یہی میں نے دعا مانگی ہے کہ اے اللہ اس کے بعد کی جتنی زندگی ہے اے اللہ وہ تیرے لیے وقف ہے، چاہے مجھے لوگ گالیاں دیں، مارے، کچھ بھی کر لیں، لیکن میں حق سے نہ ہٹنے والا ہوں اور نہ میں اپنے عقیدے کو بدلنے والا ہوں۔ یہ مرد کی زبان ہے جو دو عقیدے نہیں بلکہ یہ ایک عقیدہ رکھتا ہے۔ عقیدے کے معنی کیا سمجھے آپ لوگ؟ آپ کو عقیدے کے معنی کیا سمجھائے گئے؟ کیا آپ جو ہے دن جیسے جیسے گزرتا ہے آپ عقیدہ بدلتے جائیں گے؟ ایک سال پہلے ایک عقیدہ تھا، اس سال پہلے دوسرا عقیدہ، مفتی صاحب کی مسجد میں آئیں گے تو یہ عقیدہ، کسی اور مسجد میں جائیں گے تو دوسرا عقیدہ، چند پٹن میں رہیں گے تو یہ عقیدہ، بنگلور کے اندر چلے جائیں گے تو دوسرا عقیدہ، چند پٹن کا اسٹیج ہوگا تو بڑے بڑی باتیں ہم سر کی رٹ، لیکن جب چند پٹن کے باہر کا اسٹیج ہوگا، غیروں کا اسٹیج ہوگا تو وہاں پر ہم سر تو دور کی بات، مہدی کا نام تک وہاں پر نہیں آتا۔ کیا یہ دو عقیدے رکھنے والے ایماندار ہو سکتے ہیں؟ کیا ایمان کا یہی تقاضا ہے کہ آدمی جہاں جائے وہاں کا بھیس استعمال کر لے؟ ایک آدمی کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کو عقیدے سے الگ رکھیے اور تہذیب کو الگ رکھیے۔ یہ دکانداری نہیں ہے جو آپ عقیدہ پال رہے ہیں، یہ کوئی کلچر نہیں ہے، عقیدہ کلچر نہیں ہے کہ آپ جہاں جائے وہاں کا عقیدہ الگ ہو جائے۔ حیدرآباد میں جائیے، وہاں پر مہندی کی رسم ہوتی ہے تو اس کا ایک الگ لباس ہے، جب وہاں پر نکاح کا وقت آتا ہے، شرکت کا موقع ہوتا ہے تو وہاں پر دوسرا لباس پہنا جاتا ہے، اور جب وہاں پر چوتھی اور ولیمہ آتا ہے تو اس کے لیے ایک الگ لباس ہے۔ آپ چند پٹن میں آئیے کہ چند پٹن کے اندر مشائخین کے لیے شیروانیاں ہیں اور آپ کے لیے کرتا پیجامے ہیں، اور جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو کرتا پیجامہ پہن کر آتے ہیں، اور جب آپ کسی دعوت میں جاتے ہیں تو پینٹ شرٹ پہن کر جاتے ہیں۔ کیا اسی طرح سے آپ نے عقیدے کو سمجھ لیا کہ کھانے کے لیے آئیں گے تو آپ کا ایک عقیدہ، اور یہاں سے جائیں گے تو دوسرا عقیدہ، چند پٹن میں رہیں گے تو یہ عقیدہ، چند پٹن کے باہر جائیں گے تو یہ عقیدہ؟ مرد ایک زبان سے بولتا ہے، ایک منہ سے بولتا ہے اور ایک بات بولتا ہے، اس کو مرد کہتے ہیں، اور جو دو باتیں کرتا ہے اس کے مرد ہونے میں شک ہے۔ آپ مرد ہیں؟ یہ دو آوازش نہیں ہے، دو بولنا، ایک بولنا، بولے نہیں تو چلتا بچڑو۔ آپ مرد ہیں انشاءاللہ؟ یہ ایک زبان، یہ ایک عقیدہ، یہ ایک ایمان، یہ ایک عمل، یہ ایک نظریہ، یہ ایک ہمارا سوچنے کا انداز، یہ ہماری فکر، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت کا پیمانہ، یہ مہدی موعود علیہ السلام سے ہماری عقیدت کا پیمانہ، یہ ہمارے پاس دو نہیں ہے، عقیدے دو نہیں ہے، ایمان دو نہیں ہے، اور عقیدہ وہی ہے جس کو آدمی اپنی زندگی میں سینے سے لگائے رکھتا ہے۔ کار بدل سکتے ہیں، میری انڈیکا پرانی ہو گئی، میں دیکھ کر اس کو دوسرے خرید سکتا ہوں۔ گھر آپ کا پرانا ہو گیا، چھوٹا پڑ گیا، بچے زیادہ ہیں، تمام بچوں کو لے کر گھر میں رہنا ناممکن ہے۔ آپ گھر بدل سکتے ہیں، محلہ بدل سکتے ہیں، گاؤں میں آپ کی کمائی نہیں ہے، آپ کا گزران نہیں چل رہا ہے، چند پٹن چھوڑ کر کسی اور جگہ پر آپ شفٹ ہو سکتے ہیں، اس میں اختیار ہے آپ کو۔ آپ ہمیشہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، لیکن آپ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ پینٹ شرٹ کی جگہ پر جو ہے کوئی کوٹ اور پینٹ پہننا چاہتے ہیں یا شیروانی پہننا چاہتے ہیں، بدل سکتے ہیں۔ آپ ٹوپی میں پھرتے ہیں، ٹوپی پہنتے پہنتے آپ بیزار ہو گئے ہیں، آپ پگڑی باندھ سکتے ہیں، آپ اس میں بدل سکتے ہیں، لیکن عقیدے میں آپ بدل نہیں سکتے۔ عقیدے پر آپ کا اختیار نہیں ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے آپ نے اپنے رب کو وعدہ کیا ہے کہ اے اللہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں زندگی میں بھی، مرتے وقت بھی، اور قیامت کے روز بھی۔ ہمارا کوئی عقیدہ الگ نہیں ہے۔
عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ عقیدہ کس کو کہتے ہیں۔ امکان پر عقیدہ نہیں بنایا جاتا۔ یہ الفاظ آپ کے لیے نہیں ہے، سر کے اوپر سے جا رہے ہیں آپ کے، اب بھی ذرا گاڑی بولے تو آپ کے ٹوپے اڑ جاتے ہیں، لیکن ہمیں افسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہی باتیں، اتنی اونچی اونچی باتیں موہریوں میں، چرانڈیوں میں، ہوٹلوں کے پاس چائے پیتے پیتے، سگریٹ مارتے مارتے، بیڑی پھونکتے پھونکتے ہم اتنی بڑی بڑی باتیں آسانی سے کر جاتے ہیں۔ بہت آسان سمجھا ہے ہم نے عقیدے کے اوپر بات کرنا۔ عقیدہ 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 جو کہہ رہے ہیں، خود انہیں نہیں پتا ہے کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو بھی کہا ہے ان کے سامنے دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو لے لو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، پکڑ لو اس کو، وما نہاکم عنہ، اور جس سے روک دے رک جاؤ۔ کیوں؟ یہی بات ابو بکر کے لیے کیوں نہیں کہی گئی؟ یہی بات عمر کے لیے کیوں نہیں کہی گئی؟ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اس کو مضبوطی سے پکڑو، وما نہاکم عنہ، اور جس کو نہ دے، روک دے، اس سے رک جاؤ۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، انہوں نے جو بھی کہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہا ہے بلکہ رب کی طرف سے کہا ہے۔ عقیدہ آپ نے جو بیان کیا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے فرمان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اوپر تصدیق کس کی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ عقیدہ، وہ قانون بنا کب؟ اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر نے جو کہا، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ عنہم نے جو کہا، ان کے کہنے کو دیکھا گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کیا اس کی تصدیق رسول اللہ سے ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ نے جو کہا اس کی تصدیق اللہ سے لی گئی، اور جو صحابہ اکرام نے کہا اس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لی گئی کہ آپ نے کہا ہے۔ اگر کہا ہے تو علی کا قول معتبر، ابو بکر کا قول معتبر، عمر کا قول معتبر، اگر نہیں کہا ہے تو عمر کا قول بھی معتبر نہیں، ابو بکر کا قول بھی معتبر نہیں۔ میرے حبیب نے اگر تصدیق نہیں دی ہے تو کسی صحابی کا قول معتبر نہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفائی، تمہارے اوپر میری سنت واجب ہے اور میرے خلیفوں کا طریقہ، میرے صحابہ کا طریقہ، اور الصحابی کا نجوم، یہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی چاہے تم اس کی اتباع کر سکتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی گارنٹی دی، اور پھر وہ ابو بکر کا قول اٹھایا جائے گا، رسول اللہ کی حدیث کو دیکھا جائے گا، پھر قرآن کو لایا جائے گا، ملائیں گے، اگر یہ دو سے ملتا ہے تو ابو بکر کو مانا جاتا ہے۔ اور یہی بات مہدی موعود، خلیفۃ اللہ، مہدی مراد اللہ علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے، مہدی علیہ السلام نے جو بھی کہا ہے، جیسا بھی کہا ہے، آپ نے فرمایا اس کو قرآن سے اور سنت سے ملا کر دیکھو، حدیث سے ملا کر دیکھو، اگر وہاں پر وہ لگتا ہے، ملتا ہے، اس کے مطابق ہوتا ہے تو سمجھو کہ بندے نے بیان کیا ہے اور بندے نے یہ کہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عقیدہ وہ ہوتا ہے جو قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے، ورنہ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک سے ثابت ہونے لگتی ہے۔ میرے باپ نے بھی کچھ کہا تھا، میرے دادا نے بھی کچھ کہا تھا، میرے پردادا نے بھی کچھ کہا تھا، میرے سکر دادا نے بھی کچھ کہا تھا، میاں سید اللہ بخش کے بھی کچھ فرامین ہے، میاں سید مبارک ان کے بھی فرامین ہے، کیا وہ تمام چیزیں عقیدے میں داخل ہو جائیں گی؟ عقیدہ یہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فارمولا ہے، یہ ایک کوڈ ورڈ ہے، یہ ایک سلوگن ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے دیا ہے۔ اور عقیدہ بہت سی چیزوں کا نہیں ہے، بلکہ بنیاد پر ہوتا ہے، اور جس کی بنیاد مذہب ما کتاب اللہ، اتباع محمد رسول اللہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور دوسری تمام چیزیں وہ نظریات میں شامل ہوتی ہیں۔ اور نظریے کا کیا مقام ہے وہ تو خیر میں انشاءاللہ پھر کبھی بتاؤں گا۔ آپ لوگ بھی جو ہے تھوڑا سا ٹٹول رہے ہیں اپنے آپ کو، کیونکہ یہ تمام چیزیں اوپر سے جا رہی ہیں، اسی لیے جو ہے میں ان تمام باتوں کو چھیڑتا نہیں ہوں۔
میں چپ سرسری کہہ جاتا ہوں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت کہنا ہی پڑتا ہے۔ تو دو چیزیں ہمیں سمجھ میں آئی ہیں کہ عقیدہ ایک ہوتا ہے، دو نہیں۔ نظریات الگ ہوتے ہیں، کلچر الگ ہوتا ہے، تہذیب الگ ہوتی ہے، لوگوں کے جو ہے ماننے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن عقیدہ ایک ہی ہوتا ہے۔ تمام مسلمان، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں، کسی بھی مسلمان کو لے کر آئے، اس سے پوچھیں کہ تم کس بیس پر مسلمان ہو، تو کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اہل حدیث سے پوچھیں، وہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اہل سنت والجماعت سے پوچھیں، سنی حضرات سے، وہ کہیں گے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر آپ جا کر کسی دیوبندی سے پوچھیں، وہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تبلیغی سے پوچھیں، وہ کہے گا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آگے جائیے، اور دوسرے جماعت اسلامی میں جائیے، اور مختلف جو فرقے ہیں، 72 فرقے حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ساری دنیا کا چکر لگائیں، ہر مسلمان یہی کہے گا کہ ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ مہدی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ لیکن ہمیں افسوس ہوتا ہے اور ہمیں اس بات پر ہم اپنے آپ کو، اپنے سینوں کو پیٹتے ہیں کہ ہر جگہ کا مہدوی الگ الگ کیوں ہوتا ہے۔ چند پڑھن میں کوئی کہتا ہے کہ آپ کا کلمہ کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ کسی کو پوچھے تو کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ مہدی مراد اللہ، کوئی کہتا ہے مہدی ہمسر رسول اللہ۔ حیدرآباد میں جائیے، وہاں پر 3-4 الگ فرقے ہیں۔ مہدویت ایک ہونی چاہیے، ایک بات، ایک عقیدہ، ایک قول، ایک نظریہ ہونا چاہیے۔ اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتحاد ہے۔ اتحاد اس وقت ہو سکتا ہے، لیکن اگر بنیاد ہی میں آپ نے اپنی الگ الگ شاخیں اگر بنا لی ہیں تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ مہدویت ایک تو نہیں ہے، لیکن وہ انیک ہیں۔ مختلف نظریات کے حامل جماعت کے افراد کو مہدوی کہتے ہیں، یہ کہنا پڑتا ہے۔ ہمیں اس بات پر افسوس ہوتا ہے، آج اگر ہم اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی شناخت کو باقی رکھتے ہیں تو اپنے دل سے قدرت کو نکالیں، اپنے حسد کے، اپنے سینوں کو حسد سے پاک کریں، اور پھر ون مین کے اوپر آپ جو حملہ کر رہے ہیں اس کو چھوڑیے۔ یہ ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ میری ترکاری کی دکان اور آپ کی گوشت کی دکان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ دین کا، جماعت کا، مہدویت کا اور خلیفۃ اللہ علیہ السلام کی ان کے وقار کا معاملہ ہے۔ اور اس کے وقار کو آپ اپنی ذاتی رنجش کی بنا پر توڑنا چاہتے ہیں۔ آپ اگر اکڑ کر کھڑتے ہیں تو ہمیں بھی اکڑنا آتا ہے۔ آپ اگر گالی بکتے ہیں تو ہم گالی تو نہیں دیں گے کہ دینے کو تو دے سکتا ہوں میں بھی اسے گالی، لیکن میری تہذیب اسے اجازت نہیں دیتی۔ میرے آبا و اجداد نے، میرے مرشدین کرام نے مجھے گالی دینا نہیں سکھایا۔ مجھے مسجد کے اوپر پتھر پھینکنا تو دور کی بات، کسی مسجد میں جا کر تم وہاں پر بیٹھو اور وہاں پر بیٹھ کر ان کی مسجد کے اندر تم اپنے طور پر اپنی حکومت چلانے کی کوشش کرو۔ یہ میری تعلیم میرے آبا و اجداد کی نہیں ہے، جن کی ہوگی انہوں نے ایسا کام کیا ہوگا۔ مسجد کے اوپر پتھر پھینکے گئے، اور میرے سر پہ جو پگڑی ہے اس کے کلر پہ مت جائیے، میرا پگڑی کا کلر کالا ہے، آپ کی پگڑی کے اندر جو ٹوپی ہے اس کا کلر کالا ہے۔ میں کالی پگڑی باندھتا ہوں لیکن آپ کالی ٹوپی پہنتے ہیں، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ کلر پگڑی کا دیکھا نہیں جاتا، بلکہ یہ جو میری پگڑی ہے یہ بھی مہدی موعود کی ہے، آپ کے سر پر جو پگڑی ہے وہ بھی مہدی موعود کی ہے۔ اگر کوئی آپ کا آدمی آ کر میری پگڑی کو گالیاں دیتا ہے تو یہ مجھے گالی نہیں، بلکہ سب سے پہلے وہ گالی آپ کو جاتی ہے۔ پگڑی کو گالیاں دینا ہماری فطرت میں نہیں ہے، مرشدین کو گالیاں دینا ہماری فطرت میں نہیں ہے۔ مسجدوں پر پتھر پھینکنا، اس کے لاکھ توڑنا، اس کے دروازوں کو جھنجھوڑ کر اس کو توڑنے کی کوشش کرنا اور مسجد کے تعمیری کام کو روکنے کی کوشش کرنا، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے بلکہ یہ شیطانوں کا شیوا ہے۔ لوگوں کو جاننا چاہیے کہ تمام چیزوں سے نہ مسئلہ حل ہوتا ہے اور نہ پھر ہم چین سے رہ سکتے ہیں۔ آپ کو اکڑنا آتا ہے تو ہم کو بھی اکڑنا آتا ہے، آپ اٹھنا جانتے ہیں تو ہم بفرنا بھی جانتے ہیں، آپ اگر غرانا جانتے ہیں تو ہمیں بھی آتا ہے اس کو کیسے دبایا جاتا ہے، لیکن ہم خاموش ہیں کیونکہ ہم نے اپنے فائل کو اللہ کے حوالے کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم پیسفل اور پرامن رہنا چاہتے ہیں، اور ہم امن میں اور جو روٹی روزی کے لیے جو سرکردہ اور خون پسینہ ایک کر کے اپنے
بچوں کو جو پالنے کی فکر میں ہے، روزانہ 100-200 روپے کما کر وہ سمجھتا ہے کہ میں نے حج کر لیا ہے، میرا بچہ پیٹ بھر کر کھا کے سو گیا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کو خوش کر لیا ہے۔ ارے ان کے چہروں کو دیکھیے، ان کی محنتوں کو دیکھیے، ان کے ہاتھوں کو دیکھیے، ان ماؤں کو دیکھیے جن کے بچے بلک رہے ہیں، ان کو بھوک اور پیاس سے بلک رہے ہیں اور رات کا بغیر کھلائے کہ ان کو سلا رہے ہیں۔ باقر ارشد کی ان کے اوپر نظر ہے، آپ کے اوپر نہیں ہے۔ ارے میرے دشمن تو بہت ہیں، ان کو کن کن کو دیکھوں گا؟ میں اسے دیکھتا ہوں جو مجھے چاہتا ہے اور جو میرا خیال کرتا ہے۔ جو میری مخالفت کرتے ہیں وہ میری نظروں میں بھی نہیں ہے، میرے ذہن میں اور میرے دماغ میں تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے دماغ میں ایک خواب ہے، وہ خواب کیا ہے کہ ہمارے چن پٹن کا بچہ ہمارے چن پٹن کا بچہ محنتی ہو جائے، ایماندار ہو جائے اور وہ مکمل مذہب پر عمل والا بنتے ہوئے اپنے گھر کی حفاظت کرے، اپنے گھر کی، اپنے چھوٹوں کی وہ حفاظت کرے اور محنت کی، حلال کی روزی کھائے اور دوسروں کو بھی حلال سے کھلائے۔ آپ لوگوں نے کبھی یہ تک نہیں پوچھا کہ تیرا عقیدہ کیا ہے؟ لوگوں کو پوچھا جاتا ہے، کبھی یہ نہیں پوچھا کہ یہ تو نے جو دال کھانا پکایا ہے یہ حرام کے پیسے میں یا حلال کے پیسے میں پکایا ہے؟ یہ آپ کو سوال کرنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے، بلکہ آج کے پوچھتے ہیں کہ تو مسجد کو وہاں پہ جاتا ہے یا یہاں پہ آتا ہے؟ یہ سب باتیں پوچھنے کی نہیں ہیں، یہ سب باتیں انڈرسٹینڈنگ کی ہیں۔ ایک آدمی مجھے نظر انداز کر رہا ہے، بار بار نظر انداز کرتا ہے، پھر بھی میں اسے اگر کھینچتا رہوں تو کیا وہ میرا دل سے ہو جائے گا؟ اسی لیے جو نظر انداز کرتا ہے، میری سب سے پہلی پرانی ایک عادت ہے کہ کوئی مجھے اگر نظر انداز کرتا تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ اس سے میری ضرورت نہیں ہے اور مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی تھوڑا سا میرے اوپر نظر ڈالتا ہے، تھوڑا سا اگر وہ توجہ ڈالتا ہے اور میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے، میرے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو میں اسے اور بالکل قریب کرتا ہوں، اتنا کرتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ میرے قریب ہو جاتا ہے۔ یہی میری ایک کوشش ہے۔ بہرحال جو ہے بہت سی باتیں ہیں کرنے کی، لیکن اس وقت جو ہے میں آپ کے سامنے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کے حوالے سے آپ خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو آزمائش ہے فروری مارچ کی دھوپ میں، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے امتحانوں کا آپ کے ایمانوں کا امتحان لیا ہے۔ اس میں آپ اگر امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کی سرخروئی، اگر ناکام ہوتے ہیں تو آپ کی ناکامی ہے۔ آپ یہ مت دیکھیے کہ باقر ارشد کی وجہ سے آپ یہ سب جھیل رہے ہیں، تو آپ جو ہے اللہ کے واسطے میں آپ کو کہوں گا کہ میرے لیے آپ کو تکلیف اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ اگر کبھی میرے اوپر کوئی تکلیف آئے تو آپ لوگوں سے ایک گزارش اتنی ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور وہاں پر آپ دعا کر لیں۔ اگر اس کے باوجود اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا جو ہے خلوص ہے، آپ کی للہیت ہے، آپ جو ہے میرے غم میں شریک ہونے کے لیے اور میری خوشی میں شریک ہونے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن آپ میری وجہ سے تکلیف میں مت آئیے۔ میں ہمیشہ یہی چاہتا ہوں، یہی چاہتا تھا اور آئندہ بھی یہی چاہوں گا۔ بہرحال جو ہے جو بھی آپ کے سامنے جو اس وقت حالات ہیں، ان حالات کی بنا پر میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ہمیں مایوس ہونے کی نہیں بلکہ خوش ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے ہمیں چنا ہے۔ 35 آدمی، 550 آدمی آ کر مار رہے ہیں۔ اب مظلوم کون ہے؟ کسی کا پیسہ نہیں چرایا ہم نے، کسی کا کریڈٹ کارڈ لے کر ہم نے، ڈیبٹ کارڈ لے کر ہم نے بینک میں سویپ نہیں کر لیا، کسی کے گھر میں جا کر ہم نے جھانک تانک نہیں کی، کسی کو ہم نے برا بھلا جا کر ان کے گھر کے سامنے نہیں کہا، کسی کو مارا نہیں، کسی کو پیٹا نہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ایک آواز پر 550 آدمی آ کر 35 آدمیوں کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت مظلوم وہ 35 آدمی ہیں، 550 میں۔ رہبری جو ہے اپنی مسجدوں کی حد تک ہوتی ہے، سڑکوں پر جو نکلتے ہیں یہ سڑک چھاپ ہوتے ہیں جو سڑک پر اتراتے ہیں۔ اصل کام تو یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ممبر سے لوگوں کو کنٹرول کیجیے۔ الحمدللہ باقر ارشد کا یہی معاملہ ہے، وہ ممبر سے کنٹرول کرتا ہے، اس کی آواز اللہ تعالیٰ نے، آپ لوگوں کی محبت اور خلوص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا تو اسے ذام اس کو ہے، اس بات کا اطمینان ہے کہ اگر وہ ایک آواز دے گا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اسی چیز کو توڑنے کے لیے انہوں نے یہ حرکتیں کی۔ مجھے کوئی اس سے فرق نہیں پڑنے والا ہے، کیونکہ جو ہے میرا ایک الگ نظریہ ہے، ایک الگ میرا جو ہے سوچ ہے، ایک الگ میرا خواب ہے، وہ خواب یہاں سے پورا نہیں ہوتا میرا۔ یہ چنپڑن کے اندر جو ہے اگر مجھے کامیاب ہونا ہے تو کل سے اگر میں یہ اعلان کر دوں کہ صبح سے تمہارے گھر میں تندوریاں 11ویں 12ویں 10ویں 20ویں چوتھے ہوئے تو میں تیار ہوئے میں آتا ہوں۔
होना इलेक्शन जीतगा में। ये लोग समझते हैं, अकीदे को इन लोगों ने समझा है कि ये भी इलेक्शन के जैसा है। कुछ नौजवानों ने समझ रखा है कि ये भी इलेक्शन के जैसा। क्या इलेक्शन के जैसा? इन्होंने ज़रा भारी पड़ रही भाई, तो इनकी तरफ को बात कर लेते। तुम्हें बोल रही तो सही में, तुम्हें हक को ही तो तुम्हें गर्दन कटाने को तैयार। फिर गए, सुबह उठ को गए, उनके पास जाकर बैठे। उन्होंने बोले, उन्होंने रात में बोले ना, उन्होंने तुम्हें मालूम हुआ क्या सुबह क्या मुर्शद वो? उन्होंने बोले सही हुई तो हाँ, आपे बोल रही ना सही, अपने हक को ही। जिधर मेजॉरिटी देखी, जिधर वोटिंग बूथ जिस ज़्यादा है, पोलिंग जिस तरफ ज़्यादा हो रही है उस तरफ कूदते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं कि जो ज़्यादा नोट चमकाता है उसकी तरफ वोट पड़ता है। इन्होंने अकीदे को भी वोट बना लिया है। रात को एक अकीदा, सुबह को एक अकीदा। रात को कांग्रेस पार्टी का पैसा, सुबह में जनता पार्टी का। फिर इलेक्शन को जाते वक्त बीजेपी का पैसा जेब में। तीन तरफ से भी ले लिए, तीनों भी खुश, हमें जाकर घर में सो जाएंगे। अकीदे को भी आप लोगों ने इस तरह से बनाया है। ये अकीदे को इस तरह से नहीं, ये अकीदा आपका जो है आइडेंटिटी कार्ड है। जानते हैं आप, बगैर आइडेंटिटी कार्ड के आप रेल में सफ़र कर सकते हैं, बस में सफ़र कर सकते हैं, कर्नाटका छोड़ के कोई बाहर की रियासत को जा सकते हैं, इलेक्शन में वोट डाल सकते हैं, बैंक के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, पासपोर्ट खुला सकते हैं। आपका अकीदा आपका आइडेंटिटी कार्ड है। खबर में जाएंगे तो पहले आइडेंटिटी कार्ड पूछा जाएगा। आप पे सवाल ये नहीं होगा कि मेहदी माऊद कौन, किसे मानते थे सो तुम्हें, उन्होंने हमसर थे क्या नहीं थे, उन्होंने साहिब मकाम महमूद थे या नहीं थे, ये नहीं पूछा जाएगा। तीन सवाल हैं, तीन सवाल, एक अल्लाह के बारे में, एक रसूलुल्लाह के बारे में, एक तुम्हारे बारे में। तीसरा कोई नहीं है, तुम्हारा मुर्शद भी नहीं, तुम्हारा बाप भी नहीं, तुम्हारा दादा भी नहीं, तुम्हारा सकड़ दादा भी नहीं, तुम्हारा वली अल्लाह भी नहीं, किसी के बारे में सवाल नहीं है। सिर्फ तीन सवाल हैं, जो अहम सवाल हैं वही सवाल पूछे जाते हैं। खबर के अंदर तीन सवाल होंगे, एक अल्लाह के बारे में पूछा जाएगा, एक रसूलुल्लाह के बारे में पूछा जाएगा, और एक अल्लाह के बंदे के बारे में पूछा जाएगा, यानी तुम्हारे बारे में पूछा जाएगा, तुम कौन हो। अल्लाह कौन है? वहदहु ला शरीक है। तुम्हारा रब कौन है? अल्लाह वहदहु ला शरीक। ये कौन है? ये मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तीन सवाल, खबर में कामयाब। फिर आगे गए, हौज़ कौसर पर गए, सब आ रहे हैं वहाँ पे। ದಾರೆ ಕಿರಿನಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಟೇಚರಿನೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮಂಗ್ಲಾರ್ಪೇಟ್ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇದ್ವಾಡಿ ವಾಲು, ಸೇದ್ವಾಡಿ, ಯಾರಬ್ ನಗರ್, ಟಿಪ್ಪು ನಗರ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಿಷ್ಠ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮದು ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿ ಸರ್, तुम्हारा आइडेंटी कार्ड दिखाओ भाई, दिखाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। चलो, तुमने शिर्क नहीं किया? नहीं। तुमने बिदत नहीं की? नहीं। चलो जाओ पी लो, दिल खोल के पियो। तीसरा मरहला शफात का आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शफात के लिए आएंगे तो उस वक्त ये देखेंगे कि ये मेरा उम्मती मुझसे मोहब्बत करता था या नहीं करता था। रसूलुल्लाह ये नहीं पूछेंगे कि तुमने मेरे हमसर को तलाश किया, मेरे हमसर को ढूंढा, मौलाना रूम के अल्फाज में तुमने देखा, फिर इब्न सीरीन के अक़वाल में तुमने ढूंढा कि कौन हमसर है कौन नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। रसूलुल्लाह ये नहीं पूछेंगे। अल्लाह के बंदे हो, हाँ, मेरे उम्मती हो, हाँ, तो आओ। रसूलुल्लाह चाहेंगे तो शफात देंगे। ये आइडेंटिटी, आपका अकीदा आपका आइडेंटिटी कार्ड है। अगर आपने गलती से दो दो तीन तीन आइडेंटिटी कार्ड बनाकर रख लिए हैं तो फिर कौन सा पेश करेंगे वहाँ पे? कौन सा स्वीप है तो नहीं मालूम तुमला। जो ओरिजिनल है वो स्वीप करती कि फरिश्ते, या जो डुप्लीकेट बनी वो स्वीप करती कि, या फिर जो एमएमसी बैंक में राशन लेने के वास्ते तुम्हें जो बनाए थे वो स्वीप करती? नहीं। ताल्लुक ऑफिस में देने के वास्ते एक अलग बनाए? नहीं। चनपटना छोड़ को चले गए, क्या कि गड़बड़ हो गई, बम्बई को चले गए, बम्बई में एक अलग बना लिया, वो स्वीप करते हैं, आपको पता नहीं है कौन सा स्वीप होता है, ये पता नहीं है। ये एक आइडेंटिटी कार्ड से आदमी के जो पूरे मसाइल हल होते हैं। ये एक अक़ीदा रखिए, आपकी दुनिया में भी हल हो सकता है और आखिरत में भी आपका हल होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में अक़ीदे को समझने, अक़ीदे पर चलने, ये एक अक़ीदा, ये कौल, चंदपटन में भी एक कौल और बेंगलुरु में भी एक कौल करने की हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज मैं
8 بجے نہیں، میں غلطی سے اعلان ہو گیا تھا 8:15 کا. 8 بجے عشاء کی جماعت ہے شام میں، اور انشاءاللہ 8 کے بعد نماز کے بعد انشاءاللہ تفسیر کا پروگرام ہوگا. آپ حضرات سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. وہ 300 لیپس ہو گئی پیسے وہ بے بیان کو، اب جاتے تھے بھی ڈال کو چل جاؤ. وہ ٹائم ہوگا، ایک آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے، تو ذرا جو ہے جو دینا چاہتے ہیں دل کھول کر دیں، اور جنہوں نے دے دیا ہے آپ تمام حضرات کا شکریہ. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. نہیں